رسول فقط اطاع اللہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے ہماری مانی۔ قرآن تم ان کی بات مانو، ادھر نہ ادھر، اگر ان کی بات مانی ہے تم کو ہمارے پاس لے آئیں گے، معاملہ بنے گا، یہی کریں گے سب کچھ خدا نے۔ ادھر نہ آنا ادھر جانا، دیکھو ان کا وہ کیا کہتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جن کی ان کی بات مانی، اطاعت کی اس نے خدا کی، ان کی بات ہماری بات مانی، تم ادھر جاؤ، ادھر نہ ادھر جاؤ، اگر وہ بھیجیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں بھیجیں گے تو جاؤ، پھر جو ہوگا۔ بہت بڑی باتیں ہیں، بہت ہی بڑی بات ہے، اسی ہم ادھر ہی لگے ہوئے ہیں، ادھر ہی لگے ہوئے ہیں، ان پاگلوں کی طرح نہیں ہے، آقا وسیلہ نہیں ہے، آقا کا پیشاب نور ایمان، خدا کی قسم کہ تمہارا مادہ ہمارا مادہ غلاظت، آقا کا مادہ نور الہی۔ ہاں تو سوچے نا، ان کا مادہ نور الہی، ہمارا تمہارا مادہ ان کا نہیں ہے، وہ دیکھنے میں ایسے، حقیقت میں کچھ اور ہے۔ اسی صورت نے اللہ تعالیٰ اتفاق کر، آقا جی ایسی باتیں نہیں کہتے میرا تھوک چاٹ لو یا میرے لعاب لے لو یا میرا خون جا کے پی لو، نہیں، پھینک دو جیسے تمہارا۔ اور جب ساتھ رہتے کہتے کون پھینکے گا اس خون کو، کون سے لعاب کو پھینکے گا، دیکھتے تھے جن کی بات اور بات ہے، ساتھ رہتے ہوئے کچھ معلومات ہو گئی تھی، ورنہ آپ یہ تو نہیں کہتے تھے میرا خون جا کے پی لو، یہ تو نہیں کہتے تھے یہ میرا تھوک ہے تم وضو کا پانی لے لو، میں تمہارے جیسا ہوں، پھینک دو۔ ان سے پھینکا نہیں جاتا تھا، دیکھتے تھے کہ ان کے خون میں پیشاب میں ایسی کوئی اور ہی بات ہے، یہ ہمارے جیسے ہے ہی نہیں ہے، اس سے اتفاق کیا ہے، وہ اتفاق سے ایسے ہو جاتا تھا، ورنہ آقا جی تو نہیں کہتے تھے کہ جب وضو کرتے تھے آؤ میں وضو کروں یہ پانی کی چھینٹیں، کچھ نہیں کہتے تھے، اپنا آرام سے کرتے۔ صحابہ پانی کا قطرہ بخاری شریف نیچے نہیں جانے دیتے تھے، لے کے اپنے کو لگاتے تھے، اور جس کو قطرہ نہیں ملتا تھا دوسرے اس کے لیا لگا ہوا پانی اسے لے کے اپنے کو لگا لیتا تھا۔ کادو یتقاتلون علی وضوئہ، قریب تھا کہ اس کے وضو پر جنگ ہو جائے گی، قتل ہو جائیں گے لوگ، یہ لکھا ہے۔ جو کیسے قسم کے قاصد آئے تھے، کچھ آئے تو دیکھا، انہوں نے کہا وہ تو اتنا کھلاتے پلاتے، کچھ اتنی عزت ان کو نہیں جتنی عزت ان کو دی، یہ کیسا معاملہ۔ وہ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ میں نے ایسی عزت اور ایسی عظمت اور ایسی عقیدت نہیں دیکھی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ آپ بلاتے تھے ان کو، نہیں تھے ایسے کرو نہ کرو، خود ہی کرتے تھے۔ تو میں کچھ واقعہ بیان کرنے والا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، کیا بولنے والا تھا؟ ہاں، وہ عورت آپ اتفاق سے پیشاب کیا، پھر آئے تھے پھینکنے کے لیے، جب دیکھا برتن خالی تو ایک عورت کو دیکھا وہاں بیٹھی تھی، کہا میں نے پیشاب ادھر سے کیا تو پھینکنا تھا، یہ کہاں گیا؟ کہا میں آئی پیاس تھی، مجھے تو نہیں پتہ پیشاب ہے، میرے خیال میں پانی تھا تو میں نے پی لیا۔ آپ نے کہا لن تشتکی بطنکی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد کبھی تیری پیٹ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی، صحت مند نہیں رہے گی۔ بتاؤ، سوچنے کی بات ہے۔ تو آپ کا مادہ غلاظت ہوتا تو یہ بات نہ کہتے نا، حقیقت کچھ اور تھی نا۔ انہوں نے ایسی باتیں کرتے ہیں آقا جی عقل کے خلاف، دوسروں کو تم پتہ چلے، وہ نہیں کرتے، وہ تو پھینکنے آئے تھے۔ تو اتفاق کیسے ہو گیا؟ خدا نے عظمت دکھانی تھی، اتفاق کیسے کرایا تھا؟ آپ کے آج کی بات سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صحت مند یہ بتائیں۔ آقا جی تو دور کی بات ہے، ان کا پیشاب وسیلہ رحمت، بتا سورت پہ رحمت ہے نہیں۔ اب ان لوگوں کو کیا کہ کسے چھیڑنے ظالموں کے، آقا وسیلہ کس چیز میں وسیلہ نہیں ہے، ان کا نام وسیلہ، ان کا پیشاب وسیلہ، ان کا تصور وسیلہ۔ کافروں صرف اتنا ہی کیا تھا، اس کو آج تک فائدہ، مشرک ہونے کے باوجود فائدہ ہوتا ہے۔ ابو لہب نے فقط جب ابھی پتہ بھی نہیں تھا یہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، بس کو خبر ملی کہ میرے بھائی عبداللہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے کہا وہ لونڈی آزاد کر دوں انگلی سے۔ اب تک جہنم جو تو عذاب تیز ہوتی اس انگلی سے آزاد کیا تھا غلام، آقا کی ولادت کہ استاد کو عذاب ٹھنڈا ہو جاتا۔ بتاؤ، ان کے تصور میں اتنی برکت ہے، ان کے نام میں اتنی برکت ہے، نام لو 10 رحمتیں، تو وسیلہ ان کا نام بنا تو آیا نا، پھر کیسے وسیلے کو سمجھو گے؟
نی ملا خطرہ ایمان، یہ وہ لوگ وسیلہ نہیں، آقا کا تو وسیلہ بڑی چیز ہے، ان سے جو چیزیں جڑ جائیں مس کر جائیں وہ وسیلہ بن جاتی ہیں، یہ ثابت ہے آپ سے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا قرآن میں ہے، قرآن سے دیکھ لیں کہ میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دو بینائی واپس آ جائے گی، وہ کرتا کپڑا ہی تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کو مس کیا تو آقا کا کپڑا مجھ سے زبردست نہیں ہوگا، تو الٹی دلیلیں دیتے کہتے درخت تھا اکھیڑ دیا حضرت عمر نے کہ لوگ تبرک حاصل کرو، اکھیڑا اس لیے نہیں اکھیڑا کہ برکت نہیں تھی، کہ نئے اسلام سے ابھی تک توحید اور اسلام چیزوں کو سمجھے نہیں تھے، کہیں پھر یہ بتوں کی طرف نہ چلے جائیں، ان کو سمجھتی نہیں، اس لیے اکھیڑا تھا، اگر یہ چیزیں حرام ہوتی تو پھر یوسف کا کرتا کا ذکر خدا نہ کرتا، وہ صحابی بخاری شریف میں آ کر جسے چادر نہ مانگتا، جب آقا جی کسی نے آ کے چادر دی، صحابی کھڑا تھا، اس نے کہا آپ مگر مہربانی کر مجھے دے دے، کہا لے لو، صحابہ کو تکلیف ہوئی کہ آقا جی ہمیشہ دنیا سے دور رہتے، چادر سے اوڑھ لیتے، کچھ ہوتے، اس نے آقا جی کی بات، جب وہ سامنے سے نہیں بول سکے، جب وہ علیحدگی ہوئی تو اس کو کہا تم کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ چادر سے آقا جی کا تو کچھ رکھتے تو نہیں ہے، تو وہ بھی تم نے لے لی، کہا مجھ سے پوچھو میں نے کیوں لی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میری وفات کا وقت ہے اس چادر میں مجھے کفن ہو، اس لیے کی ہے، میری یہ نیت تھی مجھ پر رحمت خدا کی زیادہ ہو، یہ چادر آقا جی کی اب ہو گئی ہے، یہ وہ چادر نہیں، یہ چادر کچھ اور ہو گئی ہے، ورنہ ایسی چادر بازار سے انسان لے سکتا ہے، یہ چادر وہ نہیں، کوئی اور چادر ہو گئی، جی بتاؤ عقیدہ۔ اور درخت کا منحوس کے بچے قصہ یاد ہے، چادر کا یاد نہیں، یوسف علیہ السلام کا یاد نہیں ہے، ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے بات کر، ایسے لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے، ایسے لوگوں کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، ایسے لوگوں سے رشتے نہیں کرنے چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے وفا ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے، لیکن بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، سلام کو ٹھیک ہے، اوپر سے بائی بائی اوکے یس بس، اندروں دور بس خلاص، چلو جراثیم نہ لگ جائیں۔ ایمرجنسی کی طرح نہیں جلا دو، آگ لگا دو، یہ مولوی ٹیپ منحوس لڑاتا ہے لوگوں کو، آقا جی دل میں تیرے ہونا چاہیے لیکن زبان پہ نہ ہو، حضرت عمر کی طرح، حضرت عمر کے جو زبان پہ آتا تھا ایک منٹ نہیں چھوڑنا چاہتے، جو آگے پسند تو کیا لیکن کہا یہ اس کے برداشت ہونی چاہیے، الحلیم حلم والا، قریب ہے کہ نبی بن جائے، آقا جی نے کہا، حضرت عمر کو کہا، ساتھ یہ بھی کہ اگر دین میں کوئی زبردست جوش ماں والا ہے، اسلام کو عزت ملی ہے، وہ حضرت عمر نے یہ بھی تو کہا ہے، تیرے دل میں خدا زیادہ کر تو دل میں رکھ، جھنڈی دکھا دو ان کو بھگا دو، ان کو اے الو بیٹھا ہوا تو کسی کو لگنے نہیں دے گا، دوبارہ ایسے نہیں کرنا، اور دل میں اس سے زیادہ رکھ، لیکن اوپر چپ، چل